زندگی سب سے بڑی اصلیت ہے، تخلیق سب سے بڑی حقیقت۔ خوبصورت عورت کی اصل موت اس کا بڑھاپا ہے۔ حقیقت زندگی سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی۔ خواب زیادہ دیر تک قائم رہنے والی چیز نہیں۔ جنگ میں انسان نہیں رہتے، صرف نام رہ جاتے ہیں۔ جو جاگتا ہے اسے ایک دن نیند آ جاتی ہے، اور جو سوتا ہے وہ ایک روز جاگ اٹھتا ہے۔ اپنا گھر چھوڑنا کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ ظلم انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ تہذیب اسے اخلاق سکھا دیتی ہے اور متمدن بناتی ہے، کیونکہ تنہائی میں اداسی ہوتی ہے اور اداسی سے ڈر لگتا ہے۔ زبان الفاظ وعدے کرتے ہیں جو کہ نبھائے نہیں جاتے، خیالات کا اظہار کرتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں۔ جب لوگوں کے منفی رویے آپ پہ اثر انداز ہونے لگیں اور جب دنیا آپ کی زندگی کے فیصلے کرنے لگے تو آپ ایک کٹ پتلی بن جاتے ہیں اور آپ کی زندگی ایک تماشا۔ ہمارے ذہن میں جب سوچوں کا وزن حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو دل و دماغ یوں نہیں بغیر سوچے سمجھے کام کرنے لگتے ہیں۔ کاش انسان بھی چائے جیسے ہوتے، جتنا پکا رنگ اتنی اچھی چائے۔ عورت کی عزت بہت نازک ہوتی ہے اور عورت نسلوں کی پاسدار ہوتی ہے۔ لا علمی میں ہم ایسے کتنے ہی کاش اپنی زندگی میں لگا لیتے ہیں جن کا پورا ہو جانا در حقیقت زندگی کی بربادی ہوتی ہے۔ خدا سے ہمیشہ بہتری کی دعا مانگو، کسی جیسی زندگی یا خوشی کی بجائے بہتری۔ کسی کو اس کی اوقات یاد دلاتے وقت جو الفاظ ہمارے لبوں سے نکلتے ہیں وہ در حقیقت دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ وقت کبھی ٹھہرا نہیں کرتا، اگر ایسا ہوا کرتا تو لوگ اپنی مرضی سے خوشیوں کے پل ٹھہرائے ہی رکھتے۔ بعض اوقات ہماری خوش قسمتی کا پرندہ لوگوں کے سر پر بیٹھ چکا ہوتا ہے مگر انہیں اس کا علم نہیں ہو پاتا۔ بعض لوگوں کو ناشکرے پن کی اتنی عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑی مصیبت سے نکل کر کسی چھوٹے مسئلے کا شکار ہو جائیں تو بھی سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں۔ بعض لوگ زندگی میں آؤٹ آف کورس سوالوں کی طرح آتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں جتنا بھی تجربہ حاصل کیا ہو وہ سارا ان کے سامنے فیل ہو جاتا ہے، ساری کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ بہت سی باتیں جو ایسے ہی مذاق میں کہہ دی جاتی ہیں مگر ایسی باتوں کی پکڑ بھی ایسے ہی ہو جایا کرتی ہے۔ ہمارے خون کا ایک قطرہ بھی دوسرے کے لیے زندگی ثابت ہو سکتا ہے۔
ہمارے معاشرے کی بھی ایک عجیب ہی روایت ہے۔ بیمار لوگوں کو جتنی محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، لوگ ان سے اتنا ہی دور بھاگتے ہیں۔ آخر ہم کب سمجھیں گے کہ یہ محض ایک بیماری ہے، کوئی گناہ نہیں جو آپ اس بندے کو دیکھ کر کراہیت محسوس کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کی دعائیں کسی کے لیے بددعائیں بھی بن جاتی ہیں۔ نیند میں انسان بہت کچھ گنوا دیتا ہے۔ نام کے اپنوں کو اپنا نہیں کہا جاتا۔ نام کے اپنے ہونے میں اور دل سے اپنے ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ تو بھلا ہو ان خوابوں کا جو انسان کو ان لوگوں سے بھی ملا دیتے ہیں جن سے حقیقت میں ملنا ناممکن ہوتا ہے۔ انسان ان پلوں کو حقیقت سمجھ کے انجوائے کر لیتا ہے، چند پلوں کے لیے ہی صحیح۔ اللہ ٹوٹے ہوئے دل کو ایسے جوڑتا ہے کہ انسان سب بھول جاتا ہے، ماضی کی تلخیاں یاد نہیں رہتی۔ جو لوگ بچپن کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں وہ بے وقوف ہوتے ہیں۔ خدا کے بنائے ہوئے رشتے ہمیشہ ہی ہمارے بنائے ہوئے رشتوں سے بازی لے جاتے ہیں۔ جن آنکھوں میں روشنی نہیں ہوتی، بصارت نہیں ہوتی، ان میں خواب بھی نہیں ہوتے۔ بے نور آنکھیں بے خواب ہوں گی، یہ تو کہیں نہیں لکھا۔ اگر بھائی اپنی غیرت کو سائیڈ پر رکھ کر اپنی بہن سے دوستی کر لے تو اس لڑکی کو کبھی دوست کی ضرورت ہی نہ پڑے، چاہے بھائی چھوٹا ہو یا بڑا۔ ہدایت اسے دی جاتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو، جو خدا کی ذات سے ہدایت طلب ہی نہیں کرتا اسے ہدایت نہیں دی جاتی۔ ان لوگوں پہ تو خدا کا خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ لاکھ گناہ کر لیں لیکن ان کے دل میں ہدایت کا جذبہ آ ہی جاتا ہے۔ دلوں میں ہدایت کا جذبہ بھی خدا کی ذات ڈالتی ہے۔ خدا کی تقسیم پہ سوال اٹھا کر اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرتے، اور زندگی خوبصورت تو اپنوں سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دوسروں کی مسکراہٹ بھی کسی مرہم سے کم نہیں لگتی۔ اللہ اپنے محبوب بندے کو ہی آزماتا ہے۔ زندگی ایک تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تھک جاؤ تو اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ اللہ بہترین سہارا ہے، اللہ بہترین مدد ادا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اور شاید خوشیاں بھی۔ انسان کچھ بھی نہیں بھولتا، مگر بہت بار یہ ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ کون جانے کہ قدرت نے اچھائی اور برائی، شکر اور ناشکری، عزت اور ذلت، سب کے الگ الگ راستے بنائے ہیں۔ چناؤ کا اختیار ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔
ہم جس راستے کو چن لیتے ہیں ہمارا نصیب ویسا ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ بے شک ہم اپنی جان پر خود ظلم کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا۔ جب دل ہی اندھیر ہو تو دنیا کے اجالے کسی کام کے نہیں ہوتے۔ انسان بے وقوف ہو جائے لیکن جلد باز نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ منہ سے نکلنے والے الفاظ اس وقت تک بے اثر رہتے ہیں جب تک سننے والے پر ان کا اثر نہ ہو۔ امتحان اور آزمائش میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ امتحان کا وقت 3 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، آزمائش وقت کی قید سے آزاد ہوتی ہے، مستقل، مسلسل۔ دنیا کی خوبصورتی عاجزی میں ہے، مٹ جانے میں، ریزہ ہو جانے میں، اور حاصل کلام یہ کہ دعا پوری ہو نہ ہو۔ بندگی کے تقاضوں پر حرف نہیں آنا چاہیے،